بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب اس دنیا میں بطور آزمائش، ابتلاء اور امتحان آئے ہیں، اور یہاں پر قدم قدم پر امتحانات ہمارے منتظر ہیں۔ آج کی حدیث اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انسانی تاریخ میں بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ، ان کا سب سے پہلا امتحان کون سا تھا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح 3102 حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ معذرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی عظیم شخصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر ساتھی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو اس حدیث مبارکہ کا حوالہ سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم 2742 حدیث ہے، اور پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو کئی ایک مقامات پر نقل فرماتے ہیں۔ امام مقبلی نے المصابیح فی الاحادیث المتواترہ میں 590ویں حدیث کے تحت اسے نقل فرمایا، اور مسند احمد بن حنبل میں 11169ویں حدیث ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم میں آ گئی، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلیل القدر صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، بلا شبہ رب کائنات تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ خواتین یعنی عورتوں کی وجہ سے رونما ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کے تقاضے آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ نکتوں کی شکل میں بات کرتا ہوں، 2-3 موٹی موٹی چیزیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر یہ جو دنیا ہے، اس کو رب کائنات نے اس میں 2 چیزیں بنائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سرسبز و شاداب اور خوبصورت ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب یہ سرسبز و شاداب اور خوبصورت ہے تو یہ ایک امتحان والی جگہ ہے، اور یہاں پر قدم قدم پر انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ اس امتحان پر کس حد تک پورے اترتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ جی عمل سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں، یہ بات بے اساس، بے بنیاد اور غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات آقا علیہ السلام نے بتائی وہ یہ کہ عورتوں سے بچ کر رہنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ آج کے دور میں تو خواتین تاخیر کر چکی ہیں، قدم قدم پر آپ کو بے پردہ، تنگ لباس میں، آبرو باختہ
اور دعوت نظارہ دیتی ہوئی خواتین نظر آئیں گی۔ اب فلسفہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مردوں کو چاہیے ہماری طرف نہ دیکھیں، مرد کس حد تک اپنی نظر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں دو سبق بنیادی طور پر پڑھاتی ہے۔ پہلا یہ کہ خواتین فتنہ ہیں، بچیں۔ دوسرا، خواتین کو درس دیا جا رہا ہے کہ آپ فتنہ مت بنو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس آڈیو کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نشر کریں۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباب آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔